اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں رمضان المبارک اور اس کی عبادت اور روزوں کے سلسلے میں بیان جاری ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے بتایا تھا کہ روزہ، نماز، تراویح، تسبیح، تلاوت قرآن، یہ سب جو ہے عبادت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی عبادت ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پر ہم دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، تو روزہ رکھنے کے بعد میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حضوری میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں۔ دنیاوی امور سے جو ہے بندہ اپنے تعلقات کو توڑ کر کے اپنا رشتہ روزے کے ذریعے سے اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اب معاملات دنیا میں جب بندہ چلتا ہے، روزے کے حالت میں ہوتا ہے، تو جہاں پر کسب کا معاملہ ہوتا ہے یا اور دیگر کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو ایسے معاملے میں وہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے۔ عام طور سے تاجر لوگوں کا مسئلہ ہے، یا ہمارے پاس کچھ مدرسے کے لوگ جو چندہ وصولی کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے جھوٹ سے اجتناب کریں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں کہ ہمارے زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ اگر ہم نے جھوٹ پر کنٹرول کر لیا تو اس کا نام بھی عبادت ہے۔ جیسے تجارت کرنے والے اپنے جو ہے نفع حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اندر سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیتے ہیں، تو یہ ملاوٹ اور یہ بھیسڑ پن، یہی جو ہے ہمارے لیے جو ہے مرض بن جاتا ہے، یہ گناہ ہو جاتا ہے اور ہمارے روزے کے خرابی کا باعث ہو جاتا ہے۔ یوں بھی جو ہے غیر حالت میں، یعنی جب روزے میں نہ ہو تب بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کو بالکل پاک، صاف اور ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے، چغلی سے۔ اس کے علاوہ جو ہے جھگڑے سے، گالی سے، گفتار سے، حسد سے، ریا سے، مکر سے، اور اپنے روزے کو جو ہے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مریض ہے، ڈاکٹری علاج چل رہا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ گوشت نہیں کھا سکتے، مچھلی نہیں کھا سکتے، آپ چکنائی نہیں کھا سکتے، آپ گھی کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ دودھ نہیں کھا سکتے، آپ بالائی نہیں کھا سکتے۔ تو یہ ساری چیزوں کا پرہیز اگر آپ کریں تو آپ صحت مند ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو ہے ایک ڈاکٹر کے کہنے پر جو ہے، یعنی جس طرح سے اپنی صحت کو بچانے کے لیے جو ہے، اپنی صحت پانے کے لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے،
تو ایسے ہی جو ہے بلا تمثیل جو روزے دار ہے وہ اپنے روزے کی حفاظت کے لیے وہ پرہیز کرے جھوٹ سے، اس لیے کہ جھوٹ بھی مرض ہے، چغلی سے پرہیز کرے یہ بھی مرض ہے، چوری سے پرہیز کرے یہ بھی مرض ہے، دھوکہ دہی سے پرہیز کرے یہ بھی مرض ہے، مکر سے جو ہے پرہیز کرے یہ بھی جو ہے جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے جب راستے سے چل رہے ہیں تو اپنی نگاہوں کی خطا سے پرہیز کرے، اس لیے کہ یہ نگاہوں کا جو ہے غلط پھرانا اور غلط دیکھنا یہ بھی بڑا مرض ہے۔ تو جب تم ان تمام امراض سے جو ہے اپنے روزے کو بچاؤ گے، پرہیز کرو گے ان چیزوں سے، تو تمہارا روزہ بھی صحت مند ہوگا، جیسا کہ جو ہے وہ مریض ان چیزوں کے کھانے سے پرہیز کر رہا ہے تو اس کو شفا ہو رہی ہے، تو ایسے ہی جو ہے آپ کے روزے کے لیے بھی یہ سارے چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کا روزہ صحت مند اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے سکے۔ تو عزیز اور دوستو، جہاں پر میں نے کہا کہ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، تسبیح، تحلیل، تمجید، تقدیس، تہجد یہ عبادت ہے، تو چغلی سے بچنا بھی عبادت ہے، چوری سے بچنا بھی عبادت ہے، زنا سے بچنا بھی عبادت ہے، غلط نگاہ سے دیکھنا اٹھانا بھی جو ہے یہ بھی عبادت سے بچنا بھی عبادت ہے۔ تو ان تمام محرمات سے، ان تمام حرام چیزوں سے بچنے کا نام بھی عبادت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے علماء جو ہے اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، لیکن پرہیز کرنا ان تمام چیزوں سے یہ عبادت میں شامل ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کسب حلال کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے نیکی لکھی جاتی ہے، گویا کہ بندہ عبادت میں ہوتا ہے، نیکی کہاں لکھی جائے گی؟ جہاں عبادت ہوگی۔ ایسے ہی جو ہے جو بندہ محنت مشقت میں جو ہے اس کے جسم سے جو ہے پسینہ حلال کمائی کے کمانے میں بہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کے نامہ اعمال میں اعمال کم پڑ جائیں گے تو ہم اس حلال روزی کو کمانے میں جو پسینہ بہہ رہا ہے اس پسینے کو جو ہے ہم اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ تو عزیز اور دوستو، وہ پسینہ جو حلال کمائی میں آپ کے جسم سے بہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ اس کو نیکی کہا ہے۔ نیکیوں کے پلڑے میں جو ہے اس آپ کے پسینے کو ڈالا جائے گا، اور وہ پسینہ جب آپ کے جو ہے اس نامہ اعمال کے پلڑے میں جب پڑے گا تو آپ کا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے جو ہے اس بہتے ہوئے پسینے کی کتنی قیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے تمہارے جو ہے نامہ اعمال کے جو ہے پلڑے کو بھاری کر رہا ہے۔ تو عزیز اور دوستو، یہ ہے اصل میں عبادت۔ دیکھیے، ایک وہ شخص ہے جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ بھی ہے، اور ایک ایسا انسان ہے جس نے گناہ کیا ہے اور گناہ کی لذت سے واقف بھی ہے، لیکن اب وہ جو ہے حکم الہی سے، اپنے خدا کے حکم سے جو ہے اس گناہ سے رکتا ہے۔ تو یہ گناہ سے رکنا، یہ پرہیز کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور گڑ گڑانا اور رونا اور استغفار کرنا، یہ بھی سارا عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے توبہ کرنے والا جو ہے، گناہ کرنے کے بعد میں گناہ کی لذت کو حاصل کرنے والا جب گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس صالح بندے سے زیادہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ تائب ہو گیا ہے، گناہ کرنے پر قادر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بندہ جو ہے گناہ کو نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو حاضرین، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گناہ سے بچنا یہ بہت مشکل ہے انسان کے لیے، لیکن جب اس پر عمل کر لیتا ہے تو انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر جو ہے بندے کو جو ہے ہر طرح سے بچنا موجود ہے۔ دیکھیے، کھانا بندے کے لیے حلال، پینا حلال، جمع حلال، یہ سب حلال ہے، لیکن جو ہے بندہ اللہ کے حکم سے جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے چھوڑ رہا ہے اور اس پر صبر کر رہا ہے۔ کھاتا تو جو ہے روزہ دار بھی ہے اور کھاتا بغیر روزہ دار بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کھانے میں فرق یہ ہے کہ روزہ دار جو کھا رہا ہے تو اللہ کے کہنے پر کھا رہا ہے اور اللہ کے کہنے پہ کھانے سے رک رہا ہے، اور بے روزہ دار جو ہے اپنے مرضی سے کھا رہا ہے۔ تو جو بندہ خدا کی مرضی سے کھا رہا ہے تو وہ غذا اس کے لیے جو ہے باعث رحمت بن گئی، باعث صحت بن گئی، اور اس کو کوئی نقصان نہیں کرتی ہے۔ اور جو غذا اپنے مرضی سے کھا رہا ہے، بے وقت بھی کھا رہا ہے، وقت پر بھی کھا رہا ہے، تو وہ غذا جو ہے اس کے لیے جو ہے باعث نقصان بن گئی اور بیماریوں کا جو ہے مرکز بن گئی۔ تو عزیز اور دوستو، جو لوگ اپنی مرضی سے اپنے وقت اور بے وقت جو چیز کھاتے ہیں تو وہ جو ہے طرح طرح کی بیماریوں میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی مرضی پر کھاتے ہیں تو ان پر جو ہے یعنی کوئی مرض نہیں قابو پاتا، اور وہ لوگ جو ہے یعنی متقی بن جاتے ہیں۔ حاضرین، قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، انشاءاللہ ہم اس پر کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔